ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ ندیم صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس خبر کو، بالخصوص آپریشن کو؟ جیسا کہ سمیرا بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا، مصدقہ اطلاعات تھیں، ڈوزیئرز ہیں، شواہد تھے، جو کہ بارہا پاکستان اس حوالے سے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اپنا جو اقدام ہے وہ انجام دیتا رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ پاکستان ایران کے ساتھ بہت ہی ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ کے لیے کوشاں رہا ہے ہمیشہ سے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دہائیوں سے امریکی یہ خواہش تھی کہ پاکستانی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر بدامنیاں ایسی کارروائیاں کی جائیں، پاکستانی بارڈر ایریاز کے اوپر ایسی تنظیموں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ماضی کے اندر امریکہ اور دوسرے اینٹی ایرانین لابیز کی طرف سے، اور پاکستان پوری کوشش کر کے ان کو کرش کرتا رہا، ایلیمینیٹ کرتا رہا ایرانین انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ایران نے گزشتہ روز جو کام کیا اور اس کے بعد اس کی وہ جو سیلیبریشن لا رہے تھے وہ ریولیوشنری گارڈ کہ ہم نے پاکستانی علاقے کے اندر جا کے جیسے عدل کا کوئی ٹارگیٹ ہے اس کو ہٹ کیا ہے، تو اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کوئی تھی نہیں۔ ایران فار لاسٹ مینی ڈیکیڈز پاکستان ایرانین انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایران کا ساتھ دیتا رہا، اور اس کی سینکشنز کے ساریوں میں بھی جو انٹرنیشنلی امریکہ نے اس کے اوپر لگا رکھی ہیں، پاکستان نے اس کی بھرپور مدد کی۔ اور پاکستان کے ساتھ سلوک یہ تھا کہ پاکستان کے جو خاص طور پر بلوچستان میں وہ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو فائٹرز ہیں جو آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، آتے ہیں ادھر دہشت پھیلاتے ہیں، اور ان کی ہائیڈ آؤٹس کدھر ہیں؟ وہ کچھ 40 سے 42 کلومیٹر ان سائڈ ایرانین بارڈر وہ ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں۔ تو یہ جو آپریشن تھا، اس کا جو انہوں نے ہمارے علاقوں میں ہٹ کی تھی، اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا، اور فردر ایسکیلیشن نہیں چاہیے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، اور اس سے تعلقات، اس کی مدد جاری رہنی چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم ایران کا ماضی میں جو ساتھ دیتے رہے ابھی بھی دینا چاہیے، لیکن کیا کوئی سوورن کنٹری یہ الاؤ کرے گا کہ اس کے ملک کے اندر آ کے کوئی دوسرا ملک کارروائی کر کے چلا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے؟ بالکل نہیں۔ اور وہاں پر وہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا گیا۔ یہ میں آپ کو انٹرسٹنگلی اس کی ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ اس علاقے کے اندر کچھ چائنیز انٹرسٹ بھی موجود ہیں، جس کی میں ٹی وی کے اوپر نہیں چاہوں گا ڈسکشن کی جائے۔ یہ آپ اس کو سرجیکل سٹرائکس کہہ سکتے ہیں، ٹو ٹیک آؤٹ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس، اور ریولیوشنری گارڈز کے جو ان کے وہاں پہ اپنا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ہٹ نہیں کیا گیا۔ جو چائنیز انٹرسٹ ہیں اس علاقے کے اندر، چائنیز انٹرسٹ نہیں ہے، میں دوبارہ زور دے کے کہہ رہا ہوں، اس کو ہٹ نہیں کیا گیا، صرف بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو ہائیڈ آؤٹس تھیں ان کو ہٹ کیا گیا، اور یہ جواب دینا بہت ضروری تھا، مؤثر اور ٹائملی جواب ہے۔ میں تو اس کو ویلکم کروں گا، اور فردر ایسکیلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ چائنا نے کو بولا ہے کہ وہ اس پہ بات چیت کروائیں گے، خود ایران کو فارن منسٹر پاکستان بھیجنا چاہیے اور آ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ سمیٹتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کا راستہ کوآپریٹو ریلیشن شپ ہے جو اوور دی ایئرز پاکستان ایران کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ ایران کو ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے، اب خود سے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے مسٹیک کی ہے اور اس مسٹیک کا جواب دینا ضروری ہے۔ بالکل جی ندیم صاحب، اور اب ایران پر ہی اس بات کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، لیکن ندیم صاحب جیسے کہ آپ نے بھی اتنے سالوں میں بڑا ہی کلوزلی جو ممالک کے آپس کے تعلقات ہیں، اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، سوال تو اب بھی یہ کہ آخر ایران کو برادر ملک کے خلاف ایسی کارروائی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر شواہد تھے، جس طرح پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ بڑا ہی ذمہ دارانہ انداز میں مظاہرہ کیا، ڈوزیئرز دیے، شواہد دیے، اس کے بعد ایک جواب دیا گیا، تو ایران بھی اس طرح کوئی سٹانس اپنا سکتا تھا، بالخصوص جو پاکستان اور ایران کے آپسی تعلقات ہیں، عوام میں آپسی ایک دل میں خلوص پایا جاتا ہے اس حوالے سے۔ پاکستان ایران بارڈر کے اوپر بعض ایسے دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، جیسے اگر کوئی داعش کارروائی کرتی ہے تو داعش کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ایران کو بھی پتا ہے اور پاکستان کو بھی پتا ہے کہ داعش کو سپورٹ کون کرتا ہے۔ داعش پاکستانی آ کے سیکورٹی والوں کو اٹیک کرتی ہے، تو کوئی داعش کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جند اللہ نامی تنظیم اس علاقے میں آپریٹ کرتی تھی، جند اللہ کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ ایران کو بھی پتا ہے اور پاکستان کو بھی پتا ہے جند اللہ کے پیچھے کون تھا۔ مالک ریگی کو پکڑوانے میں پاکستان نے مدد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اب یہ جیش عدل کے پیچھے کون ہے، یہ بھی ایرانینز کو بھی پتا ہے اور پاکستانی سیکورٹی والوں کو بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے بعد اگر پاکستان کے مفادات یا پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف کارروائی ایران کرے، تو پھر تو دوست ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہونے والا وہ حق انہوں نے ادا نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کر دی، تو اس خلاف ورزی کا کسی بھی سوورن نیشن کو جواب دینا چاہیے۔ اس جواب کے میں حق میں ہوں، فردر ایسکیلیشن نہیں کرنی چاہیے، اس کے بھی حق میں ہوں۔ پاکستان نے صحیح کہا کہ ہم اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو وائلیشن نہیں کریں گے۔ انگیجمنٹ از دی بیسٹ وے فارورڈ۔ ایران کو آگے آنا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے۔ بارڈر ایریا پہ جو تنظیمیں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، اب ٹی ٹی پی آتی ہے روز پاکستانی فوج کے
سپاہی ہمارے بیٹے ہیں, میرے بیٹے ہیں, اس قوم کے بیٹے ہیں جن کو شہید کر کے چلی جاتی ہے, ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ یہ پتہ ہے ان ساروں کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ ان کی فنڈنگ, ان کو ٹارگیٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے کون کون سے ممالک اور کون کون سی ہوسٹائل ایجنسیز مدد کرتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب کیا ہوگا پھر کہ ہم وہ سارے ایک دوسرے سے برسرے پکار ہو جائیں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مقصد, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک انگیجمنٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی اور فوج کی سطح پر بھی, تاکہ ایک انٹیلیجنس بیس جوائنٹ میکنزم ایوالو کیا جائے, اور وہ بارڈر ایریاز کے وہ ایریاز جہاں پر جو ان مینڈ ایریاز ہیں یا وہ ایسی لوکیشن جن کو یوز کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسیز, وہاں جا کر آپ ان کو دونوں ممالک مل کر فوکس کریں, لیکن کسی کی علاقائی سالمیت اور اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرے بغیر. اگر پاکستان کی دوبارہ کوئی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ایک دفعہ کرتا ہے تو یہ تو 7 ٹارگیٹ ہٹ کیے, نیکسٹ ٹائم 10 ٹارگیٹ ہٹ کرنے چاہیے. اس کے بغیر آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. دفاع کا آپ کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ کو کوئی ایک میزائل آپ کے علاقے میں مارتا ہے, آپ اس کو 10 میزائلوں سے مار کے اس کا جواب دیں. آپ دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر اس کے علاقے میں گیا تو مجھے بہت مار پیٹے کی, دوبارہ غلطی نہیں کرے. یہ جواب سب کے لیے بالکل, یہ ایک ندیم صاحب میسج ہے دیگر ممالک کے لیے بھی, اور یقینی طور پر اب UN کا آرٹیکل 51 بھی اس بات کے حوالے سے اور بالخصوص حوالے سے قوانین موجود ہیں. ندیم صاحب گزارش ہے ساتھ ہی موجود رہے گا. قمر چیمہ صاحب تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے. سر, اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, بالخصوص اس آپریشن کو, اور اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایران کے پاس اب کیا مزید آپشنز موجود ہیں ڈپلومیٹیکلی, اب کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے نیگوسیشنز کی جانب, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, خطے کی سلامتی کا معاملہ ہے. دیکھیں جی, ایران نے جس چیز کو ایران کو سب سے آخر میں استعمال کرنا چاہیے تھا, طاقت کو, ملٹری طاقت کو, اس کو ایران نے سب سے پہلے استعمال کر لیا. تو ظاہری بات ہے پاکستان نے جواب دینا ہی دینا تھا. جیسے ابھی ندیم ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ایک مارتا ہے تو 10 مارو, تو ہم نے جواب تو ان کو دینا ہی دینا تھا. اب ایران کے, ہماری جو پریس ریلیز فارن آفس کی آئی ہے, ہم اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو ایک برادرلی ملک ہے, اسلامک کنٹری ہے, ہماری عوام کی ایک دوسرے سے بڑے روابط ہیں, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن اگر ایران یہ تصور کر بیٹھے کہ ایران پاکستان کو سیریا, لیبنان اور عراق سمجھ بیٹھے اور سمجھے کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے, کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے ہاکس ہیں ایران کے اندر, جو ان کی فوج کے اندر موجود ہیں, جو ان کی علماء کے اندر موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہاکس ہیں ایران کے اندر, یہ ہاکس ایران کو اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ وہ باقی بھی ریڈ سی کے اندر, باب المندیب کے اندر, اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر ایران کو ایز اے نیگیٹو فورس سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وہ تمام دنیا کی جو انٹرنیشنل مرچنٹ ویسلز پہ حملے ہو رہے ہیں وہ ہوتیز کر رہے ہیں اور اس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے. تو ایران نے اپنا کنڈکٹ ایسا کیوں بنایا ہوا ہے کہ تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں, ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے بھارت کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس ہے ڈاکٹر جے شنکر, وہ بھی ایران گئے اور ان کو یہی کہا کہ جو انڈین شپس کو اوپر حملے کیے گئے ہیں اس کے اوپر ایرانی بیکڈ ہوتیز ہیں. تو ایران کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے پاکستان نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جس کے میجر پروجیکٹس بلوچستان, سندھ اور باقی علاقوں میں تھے, چائنیز کو بھی پاکستان میں جو ٹارگٹ کیا گیا تو وہ بہت سارے جو ملیٹنٹ گروپس تھے ان کی بیسز ایران کے اندر موجود تھی. لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس کو پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو ریز کیا. پاکستان نے کبھی بھی اس کو یونیلیٹرلی حل کرنے کی کوشش نہیں کی, ون وے نہیں کرنے کی کوشش کی. ہم نے اس کو ریز کیا اور ہم نے تو دیکھیں چائنا کی پروگرس سلو ہو گئی. چائنیز ہم سے کسی حد تک جو ہے پروٹیکشن, جس کے لیے ہم نے 2 سیکورٹی ڈویژن ریز کی, ہماری فوج اور ہماری لا انفورسمنٹ چائنیز انویسٹرز کو پروٹیکٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور بہت سارے جو بلوچ ملیٹنٹس تھے وہ حملے کر رہے تھے جو ایران میں جن کی بیسس موجود ہیں, تو ہم نے تو اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا تاکہ ایران کے اوپر ہم اس نہج پہ نہ پہنچ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ہاکس ہیں ایران کے اندر, جو ٹریگر ہیپی ہاکس ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جب حملہ کریں گے تو شاید ساری عالم اسلام جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی. کوشچن یہ ہے کہ ایران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی جو مڈل ایسٹ کی لڑائیوں میں نہیں جانا چاہتا اور ہمیں ان لڑائیوں میں نہ انوالو کیا جائے. ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ملک, ہم اپنے خطے میں رہنا چاہتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ ایگریشن شو نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کی سرزمین کی وائلیشن نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پاس رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس تھا, ہم نے اپنا وہ رائٹ ایکسرسائز کیا, انڈر انٹرنیشنل لا کے تحت ہم نے ایکسرسائز کیا. ہم نے ایران کو کوئی جو ہے وہ کوئی ایگریشن شو کرنے کی کوشش کی, نہ ہی ہم نے ایرانی عوام کو یہ کوئی پیغام دیا. ہم نے ان اسٹرائکس کے ذریعے
ایرانی عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے ہاکس کو منع کریں کہ وہ خطے میں امن کا جو خطرہ بنے ہوئے ہیں ان کو منع کیا جائے. اور پاکستان نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو بھی ایکسرسائز کر لیا. گو کہ ہمارے پاس لانگ رینج میزائلز موجود ہیں, ہم چاہیں تو ایران میں ہر جگہ ہماری ایکسیس ہے, لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے صرف اور صرف وہ دہشت گرد گروپ تھے جو پاکستان کے علاوہ کے حوالے سے کنسرن تھے, وہ دہشت گرد گروپ جو پاکستان کی سرزمین پہ کسی نہ کسی طریقے انوالو رہے. ہمارا ٹارگٹ وہ گروپ سے, ہمارا ٹارگٹ نہ ایران کی عوام ہے, نہ ایران کی فوج ہے, نہ ایران کے پرامن جو لوگ ہیں وہ ہیں. تو ہم نے صرف اور صرف ایک میسجنگ جو کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میسجنگ کو ایران سمجھے, اس کو ریڈ کرے, اور ایران صرف اور صرف ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان مسئلوں کو حل کرے, نہ کہ اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان دراڑیں پڑ سکتی ہیں, عوام کے درمیان دراڑیں پڑ سکتی ہیں. ہمارے تو بڑے اچھے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے ایران کے ساتھ, ہمارا بڑا مذہبی جو بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہماری افواج کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمارے جو سارے آرمی چیف وہاں جاتے رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ہاکس پریویل کر گئے ہیں ایران کے اندر, اور ان ہاکس نے جو علماء میں موجود ہیں اور وہ ہاکس جو ایران کی فوج کے اندر موجود ہیں, ان ہاکس نے پریویل کر لیا, جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ موقع دیکھنا پڑا. اور آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ ایران کے اوپر سینکشنز بھی لگی, لیکن پاکستان ہمیشہ ہر طرح کے پولیٹیکل اینڈ اکنامک ریلیشنز ایران کے ساتھ جاری رکھے. ہم نے تو 2013 میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بنیاد رکھ دی, ڈسپائٹ اس کے اوپر ہمارے اوپر بڑا انٹرنیشنل پریشر ہے. ہم IMF سے قرضے لے رہے تھے, ابھی بھی لے رہے ہیں, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے ہم ایران کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ اختیار کر پائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری اس جو کوشش ہے کہ ایران کو دنیا میں اکیلا نہ رہے, ایران کو ویسٹرن ورلڈ اکیلا کرنا چاہتی تھی, امریکہ بہت کچھ ایران کے ساتھ کرنا چاہتا تھا, ہم نے اپنے نیبرنگ ملک ہونے کا احساس دلایا, ہم نے اپنے نیبرنگ اور یہ محسوس کروایا کہ ہم ایران کو اکیلا بھی نہیں کریں گے اور اس ایکسرسائز کا حصہ بھی نہیں بنیں گے جو دنیا کرتی ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی ہماری ان تمام جو کوششیں تھیں کہ ایران کے ساتھ ایک میوچل بائی لیٹرل ریسپیکٹفل تعلق رہے, اس سارے کو سبوتاژ کیا گیا, اور یہ ہاکس نے ایران کے اندر کی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. قمر چیمہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. افتخار احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. سر کیسے دیکھتے ہیں یہ جو جواب ہے, یہ تو ناگزیر ہو چکا تھا پاکستان کی جانب سے اس پر ریٹیلیٹ کرنا؟ درست کیا ہے, آپ کی جو ملکی سالمیت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے, اور اس کو پروٹیکٹ کرنا جن اداروں کی رسپانسبلٹی ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ویری پازیٹیو ڈیسیژن. ہم نہیں چاہتے اپنے ہمسایوں سے جھگڑا کرنا, لیکن ہمسایوں کو بھی ہماری جو پوزیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہماری باؤنڈریز کی, اور ہمیں اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ جو حرکت اور جو فیصلہ آج ہمیں کرنا پڑا ہم یہ کریں. اور بالکل صحیح فیصلہ کیا گیا. BLA کو جو پروٹیکشن وہاں پہ مل رہی تھی, اور بلوچستان کے اندر جتنی انسرجنسی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری وہیں سے ہو رہی تھی, تو یہ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. بالکل. اب دعا کریں کہ اس بات کو وہ سمجھ لے اور اس کے رد عمل میں وہ کچھ نہ کرے. اگر رد عمل میں انہوں نے کچھ کیا تو اس سارے خطے کے اندر ایک بڑی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے.